حدیث نمبر 8 عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم يبعث مناد عند حضرة كل صلاة یعنی ہر نماز کے وقت میں ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قوموا، اٹھو، فاطفئوا ما اوقدتم علی انفسکم، اور اس آگ کو جسے تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر جلانا شروع کیا ہے اس کو بجھاؤ۔ فیقومون، چنانچہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھتے ہیں، فیتطہرون، اور وضو کرتے ہیں، ویصلون الظہر، اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، فیغفر لہم ما بینہما، تو فجر اور ظہر کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، جب وہ عصر کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، جب وہ مغرب کے لیے آتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ فإذا حضرت العشاء فإذا حضرت العتمہ فمثل ذلك، جب وہ عتمہ یعنی عشاء کے لیے آتے ہیں تو پھر بھی ایسا ہوتا ہے۔ فمدلج فی خیر ومدلج فی شر، اس کے بعد کچھ لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، کچھ اندھیری میں برائی یعنی زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں یعنی نماز، وظیفہ، ذکر کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے یہ مضمون آیا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف سے نماز کی بدولت تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز میں چونکہ استغفار خود موجود ہے جیسا کہ اوپر گزرا، اس لیے صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ اس میں داخل ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ دل سے گناہوں پر ندامت ہو۔ خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب عشاء کی نماز ہو لیتی ہے تو تمام آدمی 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جماعت جس کے لیے یہ رات نعمت ہے اور کمائی ہے اور بھلائی ہے، یہ وہ حضرات ہیں جو رات کی فرصت کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ جب لوگ اپنے اپنے راحت اور آرام اور سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کی رات ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتی ہے۔ دوسری وہ جماعت ہے جس کے لیے یہ رات وبال ہے اور عذاب ہے، یہ وہ جماعت ہے جو رات کی تنہائی اور فرصت کو غنیمت سمجھتی ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتی ہے، ان کی رات ان پر وبال بن جاتی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ جو لوگ رات کے وقت میں گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، موبائل وغیرہ پر فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ کس جماعت میں شامل ہیں۔ اور تیسری وہ جماعت جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتی ہے، اس کے لیے نہ وبال ہے اور نہ کمائی ہے، نہ کچھ گیا اور نہ کچھ آیا۔ حدیث نمبر 9 عن ابی قتادہ بن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت ابی قتادہ بن ربعی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، انی افترضت علی امتک 5 صلوات، اللہ، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، وعہدت عندی، اور میں نے اپنے پاس اس چیز کا عہد کیا ہے، عہدن، میں نے عہد کیا ہے اپنے پاس کہ انہ من حافظ علیہن، جو ان 5 وقتوں کی نماز کی حفاظت کرے گا، لیوقتہن، ان کے وقت پر، تو ادخلتہ الجنہ،
تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا فی عہدی، اپنے وعدے کے مطابق، اپنی ذمہ داری پر۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، یعنی ان 5 نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، فلا عہد لہ عندی، تو میرے پاس ان کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی میں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے، وقت پر ادا کرے، خشوع خضوع سے پڑھے، حق تعالیٰ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اور جو شخص ایسا نہ کرے، اللہ کا اس سے کوئی عہد نہیں، چاہے اس کی مغفرت فرمائیں، چاہے اس کو عذاب دیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے اللہ کے عہد میں اور اللہ کی ذمہ داری میں آدمی داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا دولت مند کسی شخص کو اطمینان دلا دے یا مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کرے، تو وہ کتنا مطمئن ہو جاتا ہے، اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ مشقت نہیں ہے، مالک الملک 2 جہاں کا بادشاہ عہد کرتا ہے، پھر بھی لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے۔